اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ابو حمزہ صومالی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ عظیم اور دائمی رحمت والے خدا کے نام سے کہ میرے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ اپنے قدرت کے ساتھ نہ آزما، مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے میرے پالنے والے، جبکہ وہ تیرے سوا کہیں اور موجود نہیں، اور جہاں سے نجات مل سکے گی جبکہ اس سے تیرے سوا کسی اور کی قدرت نہیں، اور نہ ہی کوئی برائی کرنے والا تیرے سامنے جرأت کرنے والا اور تیری رضائی جوئی کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اس میں اتنی مرتبہ کہیے کہ سانس ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کہیے، میں نے تیرے ذریعے ہی تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے نہ بلایا تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جسے میں مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارش کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اور اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید پوری نہ کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ مجھے ذلیل کرتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا، اور پس میرے رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے اور میرے حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں اور امید کے چشمے تیرے یہاں بھرے پڑے ہیں۔ ہر امیدواروں کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد رواں ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں، اور میں جانتا ہوں تو امیدواروں کے جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رس کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرضی مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، اور آپ کی طرف سفر جو وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گی تو وہ اپنی مخلوق سے اجل نہیں ہے، مگر اس کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ میں اپنی طلب کے لیے تیری بارگاہ میں آئی ہوں اور اپنی حاجات کے ساتھ تیرے ساتھ متوجہ ہوئی ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری ذات کا فیصلہ تیرے ہی ذات سے ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میرے سنے اور نہ اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کرے، البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتبار ہے۔ تیری توحید پر امان تیری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی مغفرت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگوں، بے شک اللہ تم سب سے بڑا اور مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے والے کا حکم دے تو عطا نہ کرے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت عطا کرنے والا ہے اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، جب میں بچہ تھا تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا، جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی، بس اے وہ ذات جس نے مجھے دنیا میں احسان نعمت اور عطا سے پالا اور آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا۔ اے میرے مولا، میری مغفرت ہی تیری طرف میری توجہ سے محبت تیرے سامنے میری سفارش ہے، اور مجھے تیری طرف سے جانے والے اپنے اس رہبر سے بھروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنا شفیع پر اطمینان ہے۔ اے میرے سردار، میں تجھ سے اس زبان سے پکارتی ہوں جو بوجھے گناہ کے لگت کرتی ہے۔ پالنے والے، میں اس دل سے راضی گوائید کرتی ہوں جس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے۔ اے پناہ لینے والے، میں تجھے پکارتی ہوں لیکن سہما ہوا ڈری ہوئی،
چاہتی ہوں، امید رکھتی ہوں، اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتی ہوں تو گھبراتی ہوں اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتی ہوں تو آرزو بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب دے بھی تو ظلم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہے وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرأت ہے۔ حجت میری ہی کرم و وجود تیرا ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میں تیرا سہارا، تیری ہی مہربانی اور نرم روی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے مایوس نہ کرے گا۔ بس میری امید بر اور میری دعا سن لے۔ اے پکارنے والے، میں سب سے بہترین جن سے امید کی جا سکتی ہے، ان میں سب سے بلند تر، اے میرے آقا، میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے۔ بس اپنے عفو سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم گناہ گاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے، اور تیرا حلیم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے، اس کے گزر کا وعدہ پورا فرمایا۔ اور اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنے عفو سے مجھ پر عنایت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی میں ڈھانپ دے اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے اگر آج تیرے سوا کوئی اور دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد از جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو میں زور گناہ سے دور رہتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دینے والا میں کمتر ہے اور جاننے والے میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش، سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، چھپی باتوں کو جاننے والا۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا اور اپنے نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ بس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے، تیری حمد ہے تو کوتاہی ہوتے ہوئے بھی معاف کرتا ہے، اور میرے ساتھ وہ تیرے نرم رویے ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ تیرا میرا پردہ پوشی کرنا مجھ پر حیا کی کمی کا موجب بنا ہے، اور تیرے وسیع رحمت اور عظیم عفو کی مغفرت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی بے نرمی اور بے خاری اے مہربان، اے زندہ، اے مہربان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا کرنے والے، اے قدیم احسان کرنے والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی؟ کہاں ہے تیرا بلند تر عفو؟ کہاں ہے تیری قریب تر بخشائش؟ کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی؟ تیری وسیع تر رحمت، تیری بہترین عطا کہاں ہے؟ تیری خوشگوار بخشش کہاں ہے؟ تیری شاندار انعامات کہاں ہیں؟ تیری باعظمت فضل کہاں ہے؟ تیری عظیم بخشش کہاں ہے؟ تیری قدیم احسان کہاں ہے؟ تیرے مہربانی، اے مہربان، اپنی مہربانی سے محمد و آل محمد کے صدقے مجھے عذاب سے نکال، اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی سے۔ اے نیک کاروں، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پر کبھی بھی بھروسہ نہیں، بلکہ تیری فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہوں سے بچا لینے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ تو احسان کے ساتھ نعمتوں کے آغاز کرتا ہے اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دے دیتا ہے۔ بس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیری نیکی ظاہر کرنے پر، یا تیری برائی کی پردہ پوشی پر، یا بہت بڑی غمخواری اور عطا کے نعمت پر شکر ادا کریں، یا بہت چیزوں سے تیری نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اور اس کا نور چشم جو تیرے پناہ لے اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے۔ تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں، پس اے پالنے والے، اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے، وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے دراز ہو، اور تیرے نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقت ہے۔ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں۔ تیری وہ رحمت گنہگاروں پر کیسے تنہا ہو جائے گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اے وسیع بخشش والے، اے مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، پس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، تو دھتکارے گا بھی تو تیرے دروازے سے نہ ہٹوں گی۔
کیونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی مغفرت ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف اور توصیف کا چاہت کر گزار دوں گی۔ تو جیسے چاہے جیسی چیزوں سے چاہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور تو جس پر چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فضل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، تیرے حکم میں کوئی ضدیت نہیں، اور تیری تدبیر میں کوئی توجہ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیری ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پروردگار، یہ ہے اس شخص کی مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا اور تیرے احسان و نعمت کا خواہاں ہوا، اور تو ایسی سختی ہے کہ تیرا دامن عفو و تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں ہوتی اور تیرے رحمت میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے اعتماد کیا تجھی سے، تیرے دریا اور درگزر عظیم و تر فضل و کرم اور تیرے کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوششیں ناکام بنا دے گا؟ نہیں اے مہربان، تجھ سے ہم پر گمان نہیں رکھتے اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی۔ اے پالنے والے، بے شک تیرے بارگاہ میں ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، میں بے شک بہت تیرے بارگاہ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھی ہے۔ ہم تیرے نافرمان کرتے ہوئے تو بھی تو ہمیں دیتا ہے، تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ بس اے ہمارے مولا، ہماری امیدیں پوری فرما۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا عمل ہمارے بارے میں ہے اور ہم اس کے عمل ہے کہ ہمیں اپنے یہاں سے پلٹائے گا۔ نہیں چاہیے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوں، بس تو اس کا اہل ہے کہ تو دوسرے گنہگاروں پر اپنا وسیع تر فضل ہے سے داد و دویش کرے۔ بس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے، تیرا ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مال و مال ہوئے اور تیری رحمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے۔ تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی تجھ پر تو ہماری نعمت کی بارش نہیں روکتا اور ہم اپنی عطائیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ بس تو پاک تر ہے، تو ایسا بردبار ہے، ایسا عظیم ہے، ایسا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹنے میں تیرا نام پاک تر ہے، تیری سنائی برتر ہے اور تیری نعمتیں، تیرے کام بلند تر ہے۔ معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اور اس کے تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے، معافی دے، معافی دے میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی کی پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے ایمان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کعبہ حج نصیب فرما اور ہمیں اپنے نبی کی روضے کی زیارت کر۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا تیرے نبی کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے، بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے اور ان پہ اور ان کی آل پر خداوند تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور انہوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود، بخشش دے مومن مردہ اور مومنہ عورتوں کو جو ان میں زندہ اور مردہ ہے، سبھی کو بخش دے اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود، بخش دے ہمارے زندہ، مردہ، حاضر، غائب اور مرد و عورت، خواہ بزرگ ہو، ہمارے آزاد و غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں اور گمراہی ہے اور دور نکالے گی، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کھلا نقصان۔ اے معبود، حضرت محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرا خاتمہ بخیر فرما اور دنیا اور آخرت میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اس طرح مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور مجھے اس لیے اپنی طرف سے اپنی باقی رہنے والے نگہبان قرار دے۔ اپنی دی ہوئی اچھی نعمت مجھ پر چھین نہ لینا اور مجھے اپنی فضل سے روزی عطا کرنا جو کشادہ، حلال اور پاک ہو۔ اے معبود، مجھے اپنی پاسداری میں اپنے زیر نگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے معاف فرما، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنی بیت الحرم کعبہ کا حج نصیب فرما اور اپنے نبی اور ائمہ کے زیارت نصیب فرما کہ ان سب سے سلام ہو۔ اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان کی بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھنا۔
اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی اور عمل کا جذبہ بہا دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنے خوف میرے قلب میں ڈال رکھ۔ اے میرے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود جب بھی میں کہتا ہوں کہ آمادہ اور تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ جاتی ہے۔ جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میری قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میرے اور تیرے حضور کے درمیان کوئی چیز آڑے بن جاتی ہے۔ میرا سردار، شاید کہ تو نے مجھے اپنے بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا، یا شاید کہ یہ دیکھا ہے کہ میں تیرے حق کو سخت سمجھتا ہوں پس مجھے ایک طرف کر دیا تھا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید کہ تو نے مجھے علماء کی مجلس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو مجھے اپنی نعمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے بیزار باتوں کے بالوں میں دیکھا تو نے مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو نے میری دعاؤں کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے رد کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم کی گناہ کا بدلہ دیا، یا شاید میں تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی۔ بس اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گنہگاروں کو معافی فرمایا، اس لیے اے پالنے والے تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں سے برتر ہے، اور تیری فضل کی پناہ لے رہا ہوں، تجھ سے تیری ہی طرف بھاگ رہا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں، اور جو تجھ سے اچھا گمان کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اے معبود تیرے فضل وسیع تر ہے اور تیری بردباری عظیم تر ہے اس سے کہ مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے، یا اے میرے آقا میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اور اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزش سے معاف رکھ۔ اے میرے سردار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی قرآ ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، اور میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوفزدہ ہوں جسے تو نے امان دی، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، وہی پیاسا ہوں جو تو نے مجھے سیراب کیا، اور وہی عریال ہوں جسے تو نے مجھے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی کیا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، اور وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت فرمائی، اور وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، وہ گنہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا، میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا، اور میں وہ کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی، اور میں وہ نکلا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی۔ اے پروردگار میں وہی ہوں جس کے قلوب میں تجھ سے حیا نہیں کی اور جلود میں تیرے لحاظ نہیں رکھا، اور میں بہت بھاری مصیبت والا ہوں، میں وہ ہوں جس میں نے اپنے سردار پر جرأت کی، اور میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان پر مسلط میں ہو گیا، جس کے میں رب الجلیل کی نافرمانی کرنے کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے کسی خوشخبری ملی تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا اس طرف گیا، میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا، اور تو نے پردہ پوشی کی تو میں حیا سے کام نہ لیا اور گنہگاروں کی حد سے گزر گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ نہیں کی، بس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب میں میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو نے میری طرف سے بے خبر ہے، تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزا سے برکنار رکھا، گویا تو نے مجھ پر شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود جب میں نے تیرے نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیرے پروردگاری سے انکار تھا، یا تیرے حکم کو سلب سمجھتا تھا، یا خود کو عذاب کی طرف کھینچ رہا تھا، یا تیرے ڈروانے کو کمتر سمجھ رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا یوں ابھری کہ میری نفس نے میرے لیے مزے کر دی، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، میری بختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیرے پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یا یوں میں تیرے نافرمانی اور تیرے حکم کے مخالفت میں کوشاں ہوا، بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہا کرے گا، کل کو مجھے دشمن کے ہاتھوں کون چھڑا دے گا، اگر تو نے اپنی رسی مجھ پر کاٹ دی تو پھر بھی میں کسی کی رسی کو تھام سکتا ہوں، افسوس کہ تیرے کتاب میں میرے لیے اعمال درج ہو گئے ہیں، اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیرے وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی سے تیرا جانتا تو جب بھی میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پروردگار، اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود میں اسلام کے
پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور میں تیرے نبی امی قریشی ہاشمی عربی تہمی مکی مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں۔ بس میری اس امنی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر عبادت گزار کا ثواب نہ قرار دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلام مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کا خون معفو رہے، تو انہوں نے اپنے مقصد پا لیا، لیکن ہم جو تجھ پر اپنے زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بھر دے اور ہمارے دلوں کی ڈھیل نہ فرما۔ اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما کر، بے شک تو بہت دینے والا ہے، پس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تو مجھے جھڑک بھی دے تو بھی میں تیرے دربار سے نہ ہٹوں گا، تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیرے وسیع رحمت کے مغفرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے مولا اور آقا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے اور مخلوق کو اپنے خالق کے سوا کون پناہ دے سکتا ہے؟ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیر میں جڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائی عیاں کر دی اور میری جہنم کا حکم صادر کر دیا اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو پھر میں تجھ سے امید نہ توڑوں گا، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا، میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوگی، دنیا میں تیری نعمتیں اور گناہوں پر تیرا پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنے مخلوق میں سب سے بہترین انبیاء خاتم المحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے قرب میں جگہ عنایت فرما اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام پر پلٹا دے اور مجھے خدا اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمریں ٹال مول اور جھوٹ آرزوؤں میں گنوا دی اور اب میں اپنی اس بیہودگی سے مایوس ہو جانے کا ہوں، تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس حال میں ساتھ قبر میں اتار بھی دیا جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا ہے اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا ہے کہ آرام پاؤں، ایسے میں کیوں نہ ظاہر کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں اور موت نے میرے سر پر اپنے پر پھیلا دیے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں؟ میں جان کے نکل جانے پر گریہ کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں، منکر و نکیر کے سوال کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں، خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھانا ہے کہ عریانی اور خواری کے ساتھ اپنے گناہوں کو بار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب دوسرے لوگ اپنے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوں گے، ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض کے چہرے تو کشادہ خوان اور خوش ہوں گے اور بعض کے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گروگار اور تنگی اور ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا ٹیک ہے اور تیرے رحمت کے تعلق ہے کہ تو جسے چاہے رحمت سے نوازے اور جس کو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھائے۔ بس ہم تیری ہوئی ہے، تو ہی میرے دل کو شرک سے پاک کیا، تیری ہی حمد ہے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ آیا اس میں کنج زبان سے تیرا شکر ادا کروں یا عمل میں کوشش کر کے تجھ سے راضی کر سکتی ہوں؟ اے پروردگار، تیرے حمد کے برابر میری زبان کی کیا حیثیت اور تیری نعمتیں اور احسان کے سامنے میری عمل کا کیا وزن؟ میرے معبود، تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھایا ہے اور تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا، اور میرے سردار، میری رغبت تیری طرف، خوف بھی تجھی سے ہے، امید تیری ذات سے ہے اور یہ مجھے تیرے حضور کھینچ لائی ہے۔ اے خدائے یکتا، میری ہمت تیرے حضور کھینچ کے ختم ہو گئی اور میری رغبت تیری خزانے کے گرد گھوم رہی ہے، میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیرے اطاعت کے لیے بڑھا دیا۔ اے میرے آقا، میرے دل تیرے ذکر سے زندہ ہے اور تیرے مناجات کے ذریعے میں نے اپنے خوف دور کیا ہے۔ بس اے میرے مولا اور اے میری امیدگاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت سے لگا کر مجھے اپنے گناہوں سے روک دے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بس میں تجھ سے اس امید اور اس بری خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتی ہوں، بس مہربانی اور عنایت کا وہ تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے، بس حکم تیرا ہی ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو بابرکت ہے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما، جب میرے پاس عذر نہ رہے، تیرے حضور بولنے میں میری زبان کنگ ہو جائے اور تیرے سوال پر میری عقل گم ہو جائے، بس
میری سب سے بڑی امیدگاہ مجھے اس وقت نا امید نہ کرنا جب میرے حاجت سخت ہو، میری نادانی پر دور نہ فرما، میری کم صبری پر محروم نہ کر رکھنا، میرے حاجات کے مطابق عطا کر اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ سردار تو ہی میرا آسرا ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، تجھی سے امید ہے، تجھی پر توکل اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تیری ڈیوڑی پر ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں، تیری سخاوت سے اپنی حاجت برائی چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں، تجھی سے تنگی دور کرنے کی امید رکھتا ہوں، تیری خزانے سے اپنی حسرت دور رکھنا چاہتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں۔ میری نگاہیں تیری عطا و سخاوت کی طرف اٹھتی ہے اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتی ہے۔ بس مجھے جہنم میں نہ کی تو میری امید کا مرکز اور مجھے حاویہ دوزخ میں نہ ٹھہرایا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرا احسان اور بھلائی جو مجھے گمان ہے اس کو نہ جھٹلانا، کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے اور مجھے پانی طرف سے ثواب سے محروم نہ فرمانا۔ تو میری محتاجی سے واقف ہے میرے مالک۔ اگر میری موت قریب آ گئی اور میرے اعمال نے تجھے میرے نزدیک نہیں کیا تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور گناہوں کا عذر قرار دیتی ہوں۔ میرے معبود، اگر تو نے معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے؟ اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے تجھ سے زیادہ عادل ہے؟ دنیا میں میری بے کسی اور رحم فرما اور موت کے وقت میری تکلیف پر اور قبر میں میری تنہائی پہلو قبر میں میری خوفزدگی پر رحم فرما۔ جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں گا تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما۔ میرے اعمال میں سے جو لوگوں کے لیے مخفی ہے ان پر معافی فرما، میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی کر دے۔ اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر میں میرے پہلو بدل رہے ہوں گے اور اس وقت رحم فرما جب میرے نزدیک ہمسائے تخت غسل میں میرے ادھر ادھر کرتے ہوئے میرے وقت مہربان فرمانا جب میرے رشتہ دار میرے جنازہ چاروں طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور مجھے اس وقت بخش دینا جب میرے حضور آئیں گے اور قبر میں تنہا ہوگا، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرمانا یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے نہ لگاؤں۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے سردار، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہوا تو کس سے اس کی امید کروں گا؟ جب مرد وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں گا؟ میرے سردار، مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں۔ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہوا تو کس سے اس کی امید کروں گا؟ جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں کے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں گا؟ میرے سردار، مجھے اپنے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں۔ میرے مولا، میری امید پوری فرما اور خوف سے امان دے۔ بس گناہوں کی کثرت نے میرے عفو کے سوا مجھے کسی کی امید نہیں۔ میرے آقا، میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں، اور تو ڈھانپنے والا، بخشنے والا، بس مجھے بخش دے۔ تو مجھے اپنے نظر کرم سے مجھے اپنا لباس دے کہ میری خطاؤں کو چھپا لے، تو میں خطا معاف کر دے، اس پر بازپرس نہ کر۔ بے شک تو قدیم نعمت دینے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، مہربانی معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ، تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والے اور اپنی ربوبیت کا منکر لوگوں کو بھی اپنے پیار سے نوازتا ہے۔ تو میرے سردار، کیونکہ وہ محروم رہے گا جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے ہی لیے ہے، ببرکت اور بلند تر ہے۔ تو اے جہانوں کے پالنے والے، اے میرے آقا، تیرا بندہ حاضر ہے جسے جس کی نیکی نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے، وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ بس اپنی ذات کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرمانا اور میرے عرض قبول کر لے۔ میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ تو اس سے رد نہ کرے گا، کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی مغفرت ہے۔ اے میرے معبود، تو وہ ہے جس سے سائل کو آسرا نہیں کرنا پڑتا اور عطا کرنے سے تجھ میں کمی نہیں آتی۔ تو ایسا ہے جسے تو بتاتا ہے اور اس سے بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں۔ اے معبود، میں مانتا ہوں تجھ سے بہترین صبر، جلد تر کشادہ، سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی یقینی۔ اے پروردگار، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس سے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز مانگتی ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں، بہترین سوالی اور عطا کرنے والوں میں بہترین، اور اپنے لیے، اپنے کنبے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد، تعلق دار اور دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں۔
عطا فرما اور میری زندگی بہترین، میری اچھائی ظاہر اور میرے تمام حالات کو سدھار دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے لمبی عمر دی، ان کی عمر کو نیک گردانہ، ان کو بہت سی نعمتیں عطا کی اور تو ان سے راضی ہو گیا اور ان کی پاکیزہ زندگی بخشی جس میں وہ سدا خوش رہے، ان کو عزت دار بنایا اور روزگار کو مکمل فرمایا، کیونکہ خود تو وہ چاہے کرتا ہے اور تیری غیر چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، خاص طور پر ذاتی ذکر کی فضل مجھے دے۔ وقت اور دن کے گوشے میں جس عمل سے میں تیرا تقرب چاہتی ہوں، اس میں میری طرف سے ریا اور تعریف کی خواہشات، خستری اور بڑائی کا احساس نہ آنے دینا، اور مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے معبود، مجھے روزی میں کشادگی، وطن میں امان اور میرے رشتہ داروں اور میری اولاد کے بارے میں خنقشی فرما، اور نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ، بدن میں صحت میں اور تندرستی اور توانائی دے، اور دین میں سلامتی عنایت فرما، اور مجھے اپنے عمل کی توفیق دے کہ میں تیرے بندگی اور تیری رسول محمد کے فرما برداری میں رہوں۔ جب تک مجھے زندہ رکھے مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے یہاں ان بھلائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تو نے نازل کی اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں، شب قدر میں، اور جو تو ہر سال کے دوران نازل کرتا ہے، یعنی وہ نعمت جسے تو نے پھیلایا ہے، وہ آرام جو تو نے دیا ہے، وہ سخی جسے تو نے دور کیا ہے، وہ نیکیاں جو تو قبول کرتا ہے اور وہ گناہ جو تو نے معاف کرتا ہے، وہ مجھے بیت الحرام کعبہ کا حج اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی نصیب فرما، اور مجھ کو اپنی وسعت سے، فضل سے کشادہ رزق دے، اور اے سردار، بڑی چیز کو مجھ سے دور کر اور میرے قرض اور ناحق لی ہوئی چیزوں کو میری طرف سے لوٹا دے، حتیٰ کہ مجھے آزیدہ نہ کرے، اور میرے دشمنوں، حاسدوں، مخالفتوں کے کان اور آنکھوں میری طرف سے ہٹا دے، اور ان کے مقابل میری مدد فرما، میری آنکھیں ٹھنڈی کر اور میرے دل کو فروغ دے، اور میری تکلیف و پریشانی کو دور فرما، جاننے کا ذریعہ پیدا کر تیری ساری مخلوقات میں سے جو میرے لیے بڑا ارادہ رکھتی ہے۔ اے میرے پاؤں تلے ڈالے اور شیطان اور سلطان کے شر اور برے مال سے بچنے میں میری مدد فرما، اور مجھے سب گناہوں سے پاک صاف کر دے، اپنے درگزر کے ساتھ مجھے جہنم سے پناہ دے، اپنی نعمت سے مجھے جنت کی داخل کر دے، اپنے فضل سے حور العین کو میری بیوی بنا دے، اور مجھے اپنے پیاروں اور نیکاروں کے ساتھ جگا دے جو محمد و آل محمد اور ان کے خوش اطوار آل اور پاکیزہ، شفاف اور پاک دل ہے، ان پر، ان کے جسموں پر اور ان کی روحوں پر رحمت نازل فرما، اور ان پر رحمت خدا اور ان کی برکتیں ہوں۔ میرے اللہ، میرے آقا، تیرے عزت و جلال کی قسم، اگر تو میری گناہوں کی باز پرس کر لے گا تو میں تیرے عفو کی خواہش کروں گا، اگر تو میری پست پر پوچھے گا تو میں تیری مہربانی کی تمنا کروں گا، اگر تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا تو میں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے معبود، میرے سردار، اگر تو نے اپنے پیاروں اور فرما برداروں کے سوا کسی کو معافی نہ دی تو گنہگار لوگ کس سے فریاد کریں گے، اگر تو صرف اپنے فرما برداروں کو عزت عطا فرمائے گا تو خطا کار لوگ کس سے فریاد کریں گے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اس میں تیرے دشمن کو خوشی ہوگی، اور اگر تو نے مجھے جنت میں ڈالا تو تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوگی، اور قسم خدا کی میں جانتا ہوں کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی سے نسبت اپنی نبی کی خوشی منظور ہے۔ اے اللہ، میں سوالی ہوں تجھ سے میرے دل کو اپنی محبت اور اپنی رغبت سے، اپنی کتاب کی تصدیق سے بھر دے، نیز میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے۔ اے بزرگی اور عزت کے مالک، میرے لیے اپنے حضور محبوب بنا دے، اور مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھ، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوش خشامدی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا دے۔ اے معبود، مجھے گزرے ہوئے نیک لوگوں سے ملحق فرما دے اور موجودہ نیک لوگوں میں شامل کر دے، میرے لیے نیکاروں کا راستہ قرار دے دے، اور میری نفس کے بارے میں میری مدد کر، جیسے کہ تو اپنی نیک بندوں کو ان کے نفسوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے عمل کو انجام خیر تک ساتھ کر، اور اپنی رحمت سے ان کے ثواب میں مجھے جنت عطا فرما، اور جو نیک عمل تو نے مجھے عطا کیے ہیں اس میں مجھ کو ثابت قدم رکھ۔ اے پالنے والے، اور جس برائی سے تو نے مجھے نکالا ہے اس کی طرف نہ پلٹانا۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتی ہوں جو تیرے حضور پیشی سے مجھے ختم نہ کر دے، اور مجھے زندہ رکھنا تو اس پر زندہ رکھنا، اور موت دینا تو اسی پہ موت دینا، جب مجھے اٹھائے تو اس پر اٹھ کھڑا کہ میرا دل اور میرا دین ساتھ ہو، شک اور ستائش طلبی سے پاک ہو،
یہاں تک کہ میرا عمل تیرے لیے خاص ہو جائے۔ معبود مجھے اپنے دین کی پہچان، اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سوجھ بوجھ عنایت فرما، اور مجھے اپنی رحمت کے دونوں حصوں دے دے اور ایسی پرہیزگاری دے جو مجھے تیرے نافرمانی سے روکے، اور میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرما دے۔ میری چاہت اس میں قرار دے دے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے اپنی راہ میں وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے معبود، میں سستی، دلی، پریشانی، بزدلی، کنجوسی، غفلت، کنجوسی اور فقر اور فاقے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور تمام سختیوں اور بے حیائیوں اور ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے تیری پناہ لیتی ہوں۔ سیر نہ ہونے ہوئے نفس پر، نہ ہونے والے شکم پر، اور نہ ڈرنے والے دل، نہ سنی ہوئی باتیں، دعاؤں اور فائدہ نہ دینے والے کاموں سے، اور پناہ لیتے ہوئے پالنے والے نفس، اپنے دین، اپنے مال اور جو تو نے مجھے دیا ہے، ان سب پر رندی رہوں۔ شیطان سے بے شک تو سننے والا ہے۔ اے معبود، سچ تو یہ ہے کہ تجھ سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی تیرے سوا کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں۔ بس میرے نفس کو اپنی طرف کی کسی بھی عذاب میں نہ ڈالنا، اور نہ مجھے کسی تباہی کی طرف پلٹانا، اور نہ مجھے دردناک عذاب کی طرف روانہ کرنا۔ اے میرے معبود، میرا عمل قبول فرما، میری ذکر کو بلند کر، میرے مقام کو اونچا کر، میرے گناہ مٹا دے، مجھے میرے گناہوں کے ساتھ یاد نہ فرما، اور میرے بیٹھنے کا ثواب، میری گفتگو کا ثواب، میری دعا کا ثواب میں اپنی خوشنودی اور جنت کی شکل میں دے، اور اپنی پالنے والے وہ سب کچھ دے جو میں مانگتا ہوں، اور اپنے فضل سے اس سے اضافہ کر دے۔ بے شک میں تیری چاہت لگتا ہوں، اے جہانوں کے پالنے والے معبود۔ بے شک تو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے گا اسے معاف کرے گا۔ یہاں ضرور ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ یقیناً تو ہم پر زیادہ اس کا اہل ہے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سوالی کو اپنے دروازے سے نہ ہٹائیں، اور میں تیرے حضور سوالی بن کر آئی ہوں، بس مجھے دور نہ کر مگر میری حاجت پوری کر دے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے جو افراد ہمارے غلام ہیں ہم ان پر احسان کرتے ہیں، اور ہم تیرے غلام ہیں، پس تو ہماری گردنیں آگ سے آزاد فرما دے۔ اے وقت مصیبت میری پناہ گاہ، اے سختی کے ہمگام میرے فریاد رس، میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تجھ سے داد خواہ ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں تیری، نہ کسی اور کی، اور سوائے تیرے کسی اور کی کشائش کا طلبگار نہیں ہوں۔ بس میری فریاد سن اور رہائی دے دے، اے وہ جو قیدیوں کو چھٹکاتا ہے، اور اے وہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے ٹھوٹ سے عمل کو معاف کر دے، میرے بہت سے سارے گناہ معاف کر دے۔ بے شک تو بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ معبود، میں تجھ سے ایسا ایمان یقین مانگتی ہوں جو میرے دل میں جمع رہے، یہاں تک کہ میں سمجھوں کہ مجھے کوئی چیز نہیں پہنچا سوائے اس کے کہ تو میرے لیے لکھی ہے، اور مجھے اس زندگی پر